ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہارر سٹوری۔ کمال رضوی کا تعلق ایک بہت بڑے رئیس خاندان سے تھا۔ گلیکسی ہوٹل کے نام سے ایک بہت بڑی چین تھی اور چند گارمنٹ فیکٹریز بھی تھیں جو کہ کئی بڑے شہروں میں موجود تھیں۔ کمال رضوی کی غیر موجودگی میں اکثر ان کے کاروبار کا سارا بوجھ ان کے اکلوتے بیٹے کاشان کے کندھوں پر آ جاتا تھا اور وہ اکثر کاروباری سرگرمیوں کی وجہ سے ملک سے باہر رہتے تھے۔ ایک بگڑے ہوئے امیر زادے جیسی تمام عادتیں کاشان کے اندر تھیں۔ شراب نوشی کرنا، رات دیر تک اپنے بگڑے ہوئے دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، راتوں کو دیر تک گھر آنا، کسینوں میں جانا اور کلب پارٹیز میں جانا وغیرہ وغیرہ۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور اس وقت بھی وہ کسی کلب پارٹی سے اپنے گھر کی راہ پر گامزن تھا۔ اس نے بہت شراب پی رکھی تھی۔ پورے دن آفس کی تھکن تھی اور پھر پارٹیز تو تھی ہی کاشان کی کمزوری۔ جب اس کے دوستوں کی پارٹی کے لیے کال آئی تو وہ منع نہیں کر سکا اور جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس لیے اب وہ بہت تھک چکا تھا اور اسے اپنے گھر پر جانے کی بہت جلدی تھی۔ راستے پر سناٹے اور تاریکی کا راج تھا اور وہ بے خوف ہو کر تیز گاڑی چلا رہا تھا۔ اچانک ہی کاشان کی تیز بھاگتی ہوئی کار کو بریک لگا تھا۔ کار کو بریک لگنے کی وجہ یہ تھی کہ کاشان کو آگے کا راستہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کاشان کے سامنے 2 راستے تھے، ایک شاید اس کے گھر کی راہ پر جانے کے لیے شارٹ کٹ تھا اور دوسرا راستہ پتہ نہیں کہاں کو جاتا تھا۔ وہ سوچنے لگا تھا کہ اس میں صحیح راستہ کون سا تھا۔ کاشان کے دوست کا جب پارٹی کے لیے فون آیا تو وہ ڈائریکٹ کلب آیا تھا، اس لیے ابھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سے راستے پر جائے۔ کچھ دیر یوں ہی سوچنے کے بعد کاشان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے کون سا راستہ ٹھیک لگ رہا تھا۔ کاشان نے اپنی گاڑی سٹارٹ کر لی تھی اور الٹے ہاتھ پر جو کچا راستہ تھا اس کی جانب کر لی تھی۔ آج کاشان نے بہت شراب پی رکھی تھی، اس کا سر نشے کی وجہ سے بہت بھاری ہو رہا تھا اور اس سے ڈرائیو کرنا بھی بہت مشکل ہو رہا تھا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے، راستہ سنسان اور ویران تھا۔ ذرا آگے چلنے کے بعد کاشان کو بہت حیرانگی ہوئی تھی۔ اس نے نشے سے بھاری ہوتی ہوئی اپنی آنکھوں کو مسلا تھا۔ وہ حیران ہو گیا تھا کہ وہ سچ میں کوئی لڑکی تھی جب اس نے ایسے سنسان اور ویران جگہ پر ایک لڑکی کو دیکھا تھا۔ کاشان نے دل میں سوچا کہ رات کے اس وقت یہ لڑکی کیا کر رہی ہے؟ کیا اس کو مدد کی ضرورت ہے؟ کاشان نے دل میں سوچا۔ قریب آتی ہوئی کار دیکھ کر اس انجان لڑکی نے کار کو روکنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس لڑکی کی کالی لمبی زلفیں اس کے چہرے کے آگے گری ہوئی تھیں اور جب کاشان کی کار اس لڑکی کے نزدیک آئی تو تیز ہوا کے جھونکے سے اس کی لمبی زلفیں اس کے چہرے پر سے ہٹی تھیں تو کاشان بہت خوفزدہ ہوا تھا۔ اس لڑکی کا بہت ہی خوفناک چہرہ تھا اور اس کے منہ سے 2 نکیلے دانت باہر بھی آئے ہوئے تھے۔ کاشان جو کہ اپنی کار اس لڑکی کی مدد کے لیے روکنے والا تھا، اس کا اصلی چہرہ دیکھ کر بہت خوفزدہ ہوا تھا اور پھر اس نے اپنی کار کو روکا نہیں۔ کاشان سوچ میں پڑ گیا تھا کہ کیا وہ سچ میں کوئی چڑیل تھی یا نشے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا دھوکہ تھا، مگر پھر کچھ دیر کے بعد اس نے اسے اپنا وہم قرار دیا۔ اب کاشان کا نشہ کچھ کم ہو گیا تھا۔ آگے چلنے کے بعد کاشان کو پھر سے ایک بار حیرانگی ہوئی تھی جب اسے ایک اور لڑکی نظر آئی تھی اور وہ بھی کار روکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ عجیب بات ہے، پہلے وہ لڑکی اور اب یہ، کاشان سوچتے ہوئے بولا۔ کاشان نے کافی دور اپنی کار روک لی تھی اور لڑکی کا جائزہ لینے لگا تھا۔ وہ لڑکی کافی حسین تھی اور سیدھی سادی تھی۔ کیا اس لڑکی کو مدد کی ضرورت ہے یا پھر یہ لڑکی کسی اور ہی طرح کی ہے؟ کہیں یہ لڑکی لوٹ مار کرنے والے کسی گروہ کا حصہ تو نہیں ہے؟ وہ انجان لڑکی کچھ پراسرار معلوم تو نہیں ہو رہی تھی، مگر کاشان کے ذہن میں اس لڑکی کو لے کر عجیب و غریب خیال ابھر رہے تھے۔ وہ میرا وہم تھا، مگر ایسا نہ ہو کہ اس لڑکی کو سچ میں مدد کی ضرورت ہو۔ کسی ضرورت مند کی مدد نہ کرنا یا کسی کی مصیبت میں مدد نہ کرنا کہیں بھی انسانیت نہیں ہے۔
کاشان نے دل میں سوچا تھا اور پھر اپنی کار اس لڑکی کے قریب جا کر روک دی تھی۔ وہ لڑکی پڑھی لکھی بھی معلوم ہو رہی تھی۔ کاشان نے اس لڑکی کے قریب جا کر کار روکی تھی اور بولا، جی بولے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ لڑکی گھوم کر کاشان کی سائٹ کی طرف آئی اور بولی، میں یہاں بہت دیر سے کھڑی ہوں اور ابھی تک نہ کوئی بس آئی ہے نہ ہی کوئی رکشہ۔ پلیز کیا آپ مجھے ذرا آگے تک چھوڑ دیں گے؟ لڑکی کے بولنے کے انداز سے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ اسے مدد کی ضرورت تھی۔ آ جائے، میں آپ کو آگے تک چھوڑ دوں گا۔ کاشان کے بولنے پر وہ لڑکی مسکرائی تھی، کاشان کی برابر والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی تھی اور بولی، آپ کا بہت شکریہ میری مدد کرنے کے لیے۔ ویسے مجھے اس بات کی حیرانی ہے کہ رات کے اس وقت میں سنسان اور ویرانے راستے پر آپ اکیلی کیا کر رہی ہیں؟ کاشان نے پوچھا۔ دراصل میں کال سینٹر میں کام کرتی ہوں اور آج بدقسمتی سے کمپنی کی بس مس ہو گئی، اس لیے مجبوری میں رکشے میں جانا پڑا تو رکشہ بھی آدھے راستے میں خراب ہو گیا۔ وہ تو شکر تھا کہ گھر زیادہ دور نہیں تھا، تو سوچا پیدل ہی چل لیتی ہوں۔ ذرا چلنے کے بعد ہی پیروں نے جواب دے دیا تھا۔ پھر بس کسی رکشے یا بس کا انتظار کرنے لگی۔ میں کافی دیر سے کھڑی تھی مگر کچھ بھی نہیں آیا تھا، اور پھر بس آپ کی کار آئی تو جان میں جان آ گئی اور سوچا کہ شاید کوئی مدد کر دے، اور بس آپ مان گئے۔ اگر کوئی انسان کسی مصیبت میں ہے تو دوسرے انسان کا فرض ہے کہ وہ اس کی مدد کرے، اور یہ تو میرا فرض تھا۔ ہاں البتہ کبھی کبھی انسان کی بھلائی اسے مہنگی پڑ جاتی ہے، کاشان نے قدرے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس پر لڑکی نے اس سے پوچھا، ویسے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں اپنے گھر جا رہا ہوں، کئی دنوں سے دوستوں سے ملا نہیں تھا، اس لیے دوستوں نے پارٹی کے لیے بلایا تھا، اس لیے وہیں دیر ہو گئی۔ لڑکی کے پوچھنے پر کاشان نے جواب دیا۔ ویسے مجھے بہت حیرانی ہے، لڑکی نے خود کلامی کی۔ کس لیے؟ اس انجان لڑکی کے بولنے پر کاشان نے پوچھا۔ یہی کہ آپ نے مجھ انجان لڑکی کی مدد کی، مجھ پر یقین کیا اور مجھے اپنی کار میں بٹھا لیا۔ آپ نے ذرا بھی یہ نہیں سوچا کہ ایک سنسان اور ویران جگہ پر ایک لڑکی کا ہونا حیران کن ہے۔ اگر میں کوئی فراڈ لڑکی ہوتی اور آپ کو جان سے مار کے لوٹ مار کے چلی جاتی تو ذرا بھی ڈر نہیں لگا آپ کو؟ لڑکی کے بولنے پر کاشان مسکرایا تھا اور بولا تھا، سچ کہوں تو آپ کو ایسے اکیلا دیکھ کر بہت حیران ہوا تھا اور ذہن میں یہی سب خیال آ رہے تھے، مگر پھر سوچا کہ شاید سچ میں آپ کو مدد کی ضرورت ہے، اور اگر ان سب خیالات کی بنا پر آپ کی مدد نہ کرتا تو یہ غلط ہوتا۔ چلو یہ تو اتفاق تھا کہ تم نے مدد کی، مگر آئندہ اگر کبھی تم نے ایسا کیا تو سوچ لینا کہ کسی بہت بڑی مصیبت میں بھی تم آ سکتے ہو، جیسے اب تم مصیبت میں آ گئے ہو۔ اس لڑکی نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کے بولنے کا کیا مطلب ہے؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میرا مطلب صاف ہے کہ اگلی بار کسی کی مدد کرنے کے لیے تم زندہ نہیں بچو گے۔ کاشان کے پوچھنے پر اس لڑکی نے پراسرار انداز میں جواب دیا، اور پھر اس لڑکی کی شکل تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر بہت ساری جھریاں نمودار ہو گئی تھیں اور آنکھوں کے دیدے بھی غائب ہو گئے تھے، منہ سے 2 دانت بھی باہر نکل آئے تھے۔ کاشان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ حسین لڑکی ایک چڑیل بن گئی تھی۔ کاشان بہت خوفزدہ ہوا، اس کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا تھا، دہشت کے مارے وہ تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خوفناک چڑیل آگے کی کارروائی سر انجام دیتی، کاشان نے گاڑی کو بریک لگا دیا تھا اور گاڑی سے نکل کر اپنی پوری قوت کے ساتھ بھاگا تھا۔ کاشان کو یوں بھاگتا ہوا دیکھ کر وہ چڑیل بھیانک انداز میں ہنسنے لگی تھی۔ کاشان نے اپنی پوری قوت سے دوڑنا شروع کر دیا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے وہ جتنی تیز بھاگ سکتا تھا بھاگ رہا تھا۔ اسے اپنے پیچھے اس چڑیل کے آنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے اسے دور ایک درخت کے پاس روشنی نظر آئی۔ اس نے بے اختیار اس طرف دوڑ لگا دی۔ قریب جا کر دیکھا تو اس درخت کے پاس ایک بزرگ چراغ جلائے بیٹھے تھے اور عبادت کرنے میں مصروف تھے۔ کاشان نے ان کے پاس جاتے ہی تقریباً روتے ہوئے کہا کہ میری جان بچا لو، وہ چڑیل مجھے مار ڈالے گی، پلیز میری مدد کرو۔ بزرگ نے کہا، نوجوان میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، یہاں تم محفوظ ہو۔
کاشان اس بزرگ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ جب اس کا سانس بحال ہوا تو ان بزرگ نے ایک پانی کا پیالہ اس کی طرف بڑھایا اور بولا، یہ پانی پی لو۔ وہ کھٹاکھٹ پانی پی گیا جیسے صدیوں کا پیاسا ہو۔ پھر ان بزرگ نے پوچھا، اے نوجوان، اب اپنی پوری کہانی بتاؤ۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہاں جانا ہے؟ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اس پر کاشان نے سچ سچ ساری بات بتا دی۔ بزرگ نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا، تم بہت خوش نصیب ہو نوجوان، تمہاری جان بچ گئی ہے۔ وہ چڑیل بہت خطرناک ہے اور رات کے وقت اپنا شکار کرتی ہے۔ شکر کرو، خدا نے تمہاری جان بچا لی ہے اور تم میرے پاس آ گئے ہو۔ نوجوان، تمہیں خدا نے نئی زندگی دی ہے اور موقع دیا ہے کہ تم اپنی زندگی کو سیدھے راستے پر لے جاؤ اور ایسے تمام کاموں سے بچ جاؤ جو مناسب نہیں ہیں۔ کاشان نے اس دن عہد کیا کہ وہ اپنی آئندہ زندگی ہمیشہ غلط کاموں سے بچا رہے گا۔ آج کاشان ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہے اور اپنی ایک ویلفیئر بھی بنائی ہے جس سے وہ ضرورت مندوں کی مدد کیا کرتا ہے۔ آج بھی اسے جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔